لاٹس آف پیپل جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں لیکن ان کے پاس جابس نہیں ہیں، تو اب لوگوں کا رجحان زیادہ تر ارننگ کی طرف ہی ہے۔ کمانا ہی صرف آپ کے لیے رائٹ رانگ کو دور کر دے اور آپ کا صرف ایک ٹارگٹ ہو کہ میں نے اس سے بینیفٹ کیسے لینا ہے اور میں نے اس سے پیسے کیسے کمانے ہیں، یہ غلط ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بہت علم ہے، لیکن اگر وہ اس علم کو ایگزیکیوٹ ہی نہیں کر سکتے، اس علم کو میٹیریلائز ہی نہیں کر سکتے ان دیئر پریکٹیکل لائف، تو وہ کس کے کام کی ہے؟ بیسیکلی ایجوکیشن آپ کو لرننگ پروسیس میں ڈال دیتی ہے۔ ہم انفارچونیٹلی کیا کرتے ہیں، ہم اس کو رٹتے ہیں، رٹ کے اس کو ایک کاغذ پہ اتارتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایجوکیٹڈ ہو گئے۔ نو۔ السلام علیکم، دس از اکاشا خان۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کا تعلق ایجوکیشن فیلڈ سے ہے۔ اگر میں بات کروں تو انہوں نے بہت سارے کالجز اور اس کے ساتھ ساتھ اسکولس بھی جو ہیں وہ ڈیولپ کیے ہیں۔ 28 کالجز اینڈ 24 مور دین 24 اسکولس جو ہیں وہ انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح سے تعلیم ہماری پرسنالٹی پہ اثر انداز ہو سکتی ہے اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی پوری جرنی جو ہے وہ اسٹارٹ کی ہے۔ سر رانا عدیل صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ویسے پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ایجوکیشن کا مطلب ہے ہائی گریڈس لینا اور ہائی کوالیفائڈ ڈگری لے لینا۔ ایز اے ایجوکیشنسٹ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ تعلیم کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، تعلیم جو ہے اس کا سب سے پہلا جو اثر آنا چاہیے وہ ہماری سیوک سینس پہ آنا چاہیے۔ اچھا، تعلیم جو ہے وہ آپ کو اس قابل بنا دے جو آپ کو اللہ نے یہ جو ایک معاشرہ دیا ہے، جو اللہ نے ایک دنیا دی ہے، اس دنیا کے اندر ایک آپ بہترین ایک ایسا انسان بن کے زندگی گزاریں جس سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، جو اس ملک کے رولز ریگولیشنز کو فالو کرتا ہو اور وہ دوسروں کی زندگیوں میں کچھ ویلیو ایڈ کرنے والا بن جائے، اور جو اللہ کی جو پوری کائنات ہے، اس کائنات کے جو رموز ہیں، اس کائنات کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، اس کو وہ ایکسپلور کرنا شروع کر دے۔ تو ہم نے انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر ایجوکیشن کا مطلب صرف جو ہے منی میکنگ سمجھا گیا۔ ہمارے ملک کے اندر یہ مقصد، کیونکہ ہمیں بچپن میں یہ پڑھایا گیا کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، اور اگر آپ پڑھے لکھیں گے نہیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ پڑھنا لکھنا جو تعلیم ہے وہ اگر آپ کے شعور کو بیدار کر رہی ہے اور وہ شعور آپ کو حکمت کی طرف لے کے جا رہا ہے، وزڈم کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو وہ ایک پیور ایجوکیشن ہے۔ اور ایجوکیشن اٹس آل اباؤٹ کہ آپ اللہ کی اس دنیا میں کیسے زندگی گزارتے ہیں، سروائیو کیسے کرتے ہیں۔ یس، اٹس ناٹ اونلی دی سروائیو تو آپ کر ہی جائیں گے نا، جتنی اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے۔ آپ اس دنیا کے اندر جو اللہ نے اتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، جو اشرف المخلوقات ہے، اس کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں۔ اچھا، اگر ہم بات کریں امپورٹنس آف ایجوکیشن کی، جس طرح سے ہمارا آگے دور بڑھتا جا رہا ہے، ہم اب اتنی فاسٹ لائف ہو چکی ہے، تو میں دیکھتی ہوں، میری یہ آبزرویشن ہے کہ لوگ اب ایجوکیشن سے زیادہ ان کی پریفرنس ہوتی ہے کمانے پہ، کہ اگر بیکاز آئی ہیو سین لاٹس آف پیپل جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں لیکن ان کے پاس جابس نہیں ہیں ان کے پاس، تو وہ پھر ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ اچھا اتنا پڑھ کے بھی جاب نہیں مل رہی، آپ کما نہیں رہے ہو، آپ ویل سیٹل نہیں ہو۔ تو دس از اے پوائنٹ جو میں سمجھتی ہوں کہ اب ہے، اب یہ ہوتا ہے، یہ فیس کرنا پڑتا ہے لوگوں کو۔ تو اب لوگوں کا رجحان زیادہ تر ارننگ کی طرف ہی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے لیکس پوائنٹس ہیں جو کہ اس چیزوں کی وجوہات جو ہے وہ بن رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کمانا کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ نے جہاں بھی مومن کی ڈیفینیشن کی ہے وہ نماز اور زکوٰۃ دینے والے کو کہا نا، تو زکوٰۃ کون دے گا؟ جو اچھے پیسے کمائے گا۔ تو کمانا کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن کمانا ہی صرف زندگی کا مقصد ہو، کمانا ہی صرف آپ کے لیے رائٹ رانگ کو دور کر دے اور آپ کا صرف ایک ٹارگٹ ہو کہ میں نے اس سے بینیفٹ کیسے لینا ہے اور میں نے اس سے پیسے کیسے کمانے ہیں، یہ غلط ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ آپ نے جو پڑھا ہے آپ کو صرف اس کی بنیاد پر نوکری ملے گی۔ جاب آپ کو ملے گی آپ کے پرسنل ٹریٹس کی بنیاد پہ، جاب آپ کو ملے گی آپ کے پرسنل اسٹرینگس کی بنیاد پہ۔ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بہت علم ہے، لیکن اگر وہ اس علم کو ایگزیکیوٹ ہی نہیں کر سکتے، اس علم کو میٹیریلائز ہی نہیں کر سکتے ان دیئر پریکٹیکل لائف، تو وہ کس کے کام کی ہے؟ تو یہ جو ہمارے ارد گرد میں جو سارا معاملہ ہے، اس معاملے کے اندر امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے پرسنل ٹریٹس کیا ہیں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی اپنی اسٹرینگس کیا ہیں، کتنی جلدی سیکھ رہی ہیں کام آپ، کتنا جلدی آپ اس کو لرن کریں۔ دیر آر لاٹ آف ٹریٹس، دیر آر لاٹ آف اسٹرینگس جو آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تو اگر وہ ڈے بائی ڈے اپ ہو رہی ہیں تو اچھا، اب ایجوکیشن کرتی کیا ہے؟ ایجوکیشن آپ کو نہ صرف اس وقت کا علم دیتی ہے
بلکہ نیا علم سیکھنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے. اگر آپ نے اپنی ایجوکیشن کے دوران نیا علم سیکھنے کا طریقہ نہیں سیکھا تو پھر وہ آپ کا آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گا نا. اب جو لوگ بی ایس کرتے ہیں 4 ایئرس پروگرام ہے, تو آج جو بچے بی ایس سی ایس کے پہلے سیمیسٹر میں پڑھ رہے ہیں تو 4 سال بعد تو ادھر تو جو کمپیوٹر سائنس ہے, جو آئی ٹی کا فیلڈ ہے, وہ تو ڈیز کے اندر اپڈیٹ ہو رہا ہے. تو بیسیکلی ایجوکیشن آپ کو لرننگ پروسیس میں ڈال دیتی ہے. ہم انفارچونیٹلی کیا کرتے ہیں, ہم اس کو رٹتے ہیں, رٹ کے اس کو ایک کاغذ پہ اتارتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایجوکیٹڈ ہو گئے. نو, ایجوکیشن آپ کو پروسیس سکھا دیتی ہے کہ جو کوئی نئی بات سیکھنی ہے, جو کوئی نیا علم سیکھنا ہے, اور اس نئے علم کو میٹیریلائز کیسے کرنا ہے ان دیئر پریکٹیکل لائف, اس کو لائف میں یوز کیسے کرنا ہے, اس کا پریکٹیکل ایکسپوجر کیا ہوگا. تو اگر وہ نہیں آیا تو ایجوکیشن نہیں مکمل ہوئی نا. اور اگر اس ایجوکیشن نے آپ کے اندر ایک سیوک سینس نہیں ڈیولپ کی, اس ایجوکیشن نے آپ کو لوگوں کے اندر رہنا نہیں سکھایا, آپ کے اندر پیشنس نہیں آیا, آپ کے اندر ٹالرنس نہیں آیا, آپ کے اندر باؤنس بیک کرنے کا جذبہ نہیں آیا, تو وہ تو پھر آپ کے 4 سال کیا, وہ جو پچھلے 16 سال ہیں وہ بھی ضائع ہو گئے نا. تو ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ بیسک جب اسٹیٹ نہیں دے رہی ہوتی, اگر بیسکس آج ملنا شروع ہو جائیں, آج اگر پاکستان کے اندر ہر شخص کو کہ میرے بچوں کی ایجوکیشن فری ہے, میرا میڈیکل فری ہے, میری سیفٹی سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے, ٹرانسپورٹیشن اتنی اچھی ہے کہ پورا کا پورا پاکستان یا پورا کا پورا لاہور اوبر ان ڈرائیو کی بجائے وہ سستی ٹرانسپورٹ پبلک کی یوز کر رہا ہے, تو پھر آپ کو پیسے کس کے لیے چاہیے ہوں گے؟ پھر آپ کو تھوڑا بہت رینٹ دینے کے لیے, کھانے پینے کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے, یا کوئی اچھا لباس پہننے کے لیے چاہیے ہوں گے. تو ہوا کیا کہ وہ بیسک بھی نہیں مل رہی. آج لوگوں کا جو ایک بڑا جو ارننگ کا جو ایک پرسنٹیج ہے وہ ایجوکیشن پہ, میڈیکل پہ اور ان کی ٹرانسپورٹیشن پہ ان کا لگ رہا ہوتا. تو وہ اپنا 60-70%, 80% تو بیچارہ اس پہ لگا دیتے, پھر اوپر سے بجلی کا بل. تو پھر ایک ریٹ ریس آ گیا. اور پھر ہمارے ہاں کیونکہ سوشل میڈیا ایک سیلاب کی طرح آیا ہے, تو وہ سیلاب کیا ہے, وہ اگر کسی کو نظر آ جاتا ہے کہ ثنا سفینہ پہ کوئی لانچ ہو گئی ہے تو وہاں پہ لڑائی بھی شروع ہو جاتی ہے, سفائر کی آ گئی ہے تو وہاں پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کچھ چیلنجز ہیں, لیکن نہ تو میں ملک چھوڑ سکتا ہوں, نہ میں فوری طور پہ ملک کو بدل سکتا ہوں. یہ کوئی حل نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو گریجولی ٹرینڈ کرنا ہے اور اپنے سراؤنڈنگ کو ٹرینڈ کرنا ہے تاکہ ہم اس اچھے ماحول کے اندر اپنے اتنے سے پاکستان کو, اس ماحول کو ہم اچھا کر سکیں. تو ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کی ایک تو جو سیوک سینس ہے, اگر آپ کے اندر وہ ڈیولپ نہیں ہو رہی تو نقصان ہو رہا ہے. اگر آپ اس ایجوکیشن کو میٹیریلائز نہیں کر پا رہے پریکٹیکلی, اور وہ آپ کے کام میں اس کی جھلک نظر نہیں آ رہی, تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. بہت بہت شکریہ, بیکاز وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اور باتیں بہت ساری کرنے والی تھیں, لیکن میں اپنے سیشن کا یہیں پہ جو ہے وہ اینڈ کروں گی. اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا, آپ کی آمد کا. میں امید کرتی ہوں یہ سیشن آپ لوگوں کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں, ہم ڈیفینیٹلی اس کا جواب دیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, نئے سیشن میں نئے مہمان کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ویلاگ سینٹرل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں.